الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت النبی کے عنوان سے الحمدللہ ہماری یہ 21ویں مجلس ہے۔ پچھلی مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سن نبوی 12 کے اندر بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور سن نبوی 13 جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس میں تقریباً مدینہ منورہ کے 75 لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد یہ لوگ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کے مدینہ منورہ جانے کی وجہ سے مدینہ کے گھر گھر کے اندر اسلام کا تذکرہ ہونے لگا، اور مدینہ کے جو دو بڑے کفار کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور اس کے ذیل میں کئی ساری شاخیں تھیں، تقریباً بہت سارے افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام کے تعلق سے مدینہ کی فضا ہموار ہو گئی، پرسکون ہو گئی، اور وہاں اسلام کی تعظیم ہونے لگی اور مسلمان چین و سکون کی راحت لینے لگے، تو پھر آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے غریب مسلمان جن پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، ان کو آپ نے یہ رائے دی کہ آپ لوگ مدینہ منورہ جا سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی کئی بڑے صحابہ نے، بہت سارے لوگوں نے انفراداً اور بہت سارے لوگوں نے اجتماعاً مع اہل خانہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ مکہ کے جو دشمنان اسلام تھے، قریش اور کفار مکہ تھے، وہ کب اس بات کو برداشت کر سکتے تھے کہ یہاں کے مسلمان مدینہ منورہ جا کر چین اور راحت کا سانس لیں؟ تو انہوں نے غریب مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ اور زیادہ توڑنے شروع کر دیے، اور اس بات کی پلاننگ کرنے لگے کہ کسی بھی طریقے سے مکہ سے مدینہ کا راستہ منقطع کر دیا جاوے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ بلکہ آپ علیہ السلام خود بھی مدینہ منورہ تشریف لے جائے اور وہاں کے لوگ طاقتور اور مضبوط ہو کر ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ اس لیے اب یہ لوگ مکہ اور مدینہ کے درمیان کے راستے کو ہجرت کے تعلق سے منقطع کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ چنانچہ ان کفار مکہ نے اس فکر میں ایک ہنگامی میٹنگ دارالندوہ میں بلائی، جس میں قریش کے اور دیگر دوسرے قبیلوں کے بہت بڑے بڑے سردار بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں اس عمل کو روکنے کے لیے کون سا اقدام کرنا چاہیے۔ اب جب یہ دارالندوہ میں جمع ہوئے تو ایک بوڑھے کو دیکھا جو بہت شاندار لباس پہن کے دارالندوہ کے گیٹ پہ کھڑا ہے، اس کی سفید داڑھی ہے اور چہرے مہرے جسم سے بڑا وجیح انسان نظر آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور میں نجد کا ایک شیخ اور وجیح انسان ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مشورے کے اندر شریک ہوں، اور تم جو آپس میں مشورہ کرو اگر اس میں مناسب ہو تو میں اپنی رائے بھی پیش کروں۔ تو ان لوگوں نے اس آدمی کی بات کو قبول کرتے ہوئے اس کو اندر بلا دیا اور میٹنگ میں شریک کر دیا، حالانکہ وہ ابلیس تھا۔ اب یہ دارالندوہ میں میٹنگ کرنے لگے کہ ہو یا نہ ہو، کچھ دنوں میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے، اس لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے؟ تو مشورے کے اندر مختلف رائے پیش آنے لگی۔ کسی نے یہ رائے دی کہ آپ کو کہیں دور جا کر قید کر دینا چاہیے، اور ہر رائے پر وہ ابلیس جو بوڑھے شیخ کی شکل میں آ کر بیٹھا ہوا تھا، ہر ایک کی رائے پر اپنا تبصرہ دے رہا تھا۔ تو جب یہ رائے آئی کہ آپ کو محمد کو قید کر دینا چاہیے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے، تو اس آدمی نے، ابلیس نے، جو نجد کے شیخ کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا،
اس نے اس رائے پر یہ تبصرہ دیا کہ محمد کو قید کرنا مناسب نہیں ہے، کیا تم عبد مناف اور بنو ہاشم سے مطمئن ہو گئے؟ اب ظاہر ہے کہ اس قبیلے کے ایک آدمی کو آپ قید کرو گے تو پورا قبیلہ اور جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور آپ کو ایک دن اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے اس رائے پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرے نے یہ رائے دی کہ ان کو یہاں مکہ سے جلا وطن کر لیا جائے اور مکہ سے دور جا کر کہیں بھی جا کر وہ جو بھی کام کرنا چاہے کرے۔ اس پر بھی اس ابلیس نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو مکہ مکرمہ سے جلا وطن کر دو گے تو کہیں دور جا کر اپنی اسلامی حکومت کو قائم کر کے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دے گا اور تمہاری ٹکا بوٹی کر دے گا، اس لیے اس رائے پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ابو جہل نے یہ رائے دی کہ مناسب یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان طے ہو اور سارے نوجوان مل کر پلاننگ کے ساتھ ایک ساتھ محمد پر حملہ کرے اور نعوذ باللہ قتل کر دے۔ اب سارے نوجوان مل کر محمد کو نعوذ باللہ قتل کریں گے تو اب ظاہر ہے کہ بنو ہاشم کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ تمام قبیلوں سے وہ جھگڑا مول لیوے اور تمام سے وہ قصاص لینے کے لیے تیار ہو جاوے۔ تو اب آخری شکل یہ باقی رہے گی کہ وہ محمد کی جان کے بدلے میں دیت وصول کریں گے، مال کی وصولی کا مطالبہ کریں گے۔ اب جب وہ مال کی وصولی کا مطالبہ کریں گے تو اتنے سارے قبیلوں کے ذمے مال کا مطالبہ آئے گا، تو ظاہر ہے کہ محمد کے بدلے میں جو مال طے ہوگا سارے قبیلوں سے جب نکالنا ہوگا تو بہت کم دام ہر ایک کے ذمے بیٹھے گا، تو محمد بھی ہمارے ہاتھ سے ختم ہو جائے گا اور اس کے جان کے بدلے میں جو مال طے ہوگا اس کا نکالنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس پر ابلیس شیطان جو بیٹھا ہوا تھا ایک بوڑھے نجد کے شیخ کی شکل میں، اس نے کہا کہ یہ رائے بالکل مناسب ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ دار الندوہ کے سارے سرداران قریش اور سارے کفار مکہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس پر عمل آج ہی رات میں ہو جانا چاہیے۔ یہ میٹنگ ان کی اسی دن کے اندر ہو چکی اور فوراً آپ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بطور وحی اطلاع مل گئی کہ آپ کے خلاف یہ ساری پلاننگ دار الندوہ میں ہو چکی ہے، اور اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ کافر لوگ آپ کے خلاف مکر اور تدبیریں کر رہے ہیں، کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیوے، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیوے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیوے، جلا وطن کر دیوے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ مکر کر رہے ہیں لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایک تدبیر کرنے والا ہے جس کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ پاک نے اس ساری پلاننگ کو اور ساری میٹنگ کے تبصروں کو آپ علیہ السلام کے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا۔ آپ اس میٹنگ سے مطلع ہو گئے۔ اب آپ نے اور مزید اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ سکھائی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ یہ آیت کریمہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ اب جب یہ پلاننگ ہو چکی اور وہ کفار مکہ اپنے زوم میں اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ آج رات میں ہم محمد کا خاتمہ کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب جب آپ علیہ السلام کو بذریعے وحی اس بات کی اطلاع ہو گئی تو آپ نے پوری تدبیر بذریعے وحی اس طور پر کی کہ جس روم میں اور جس گھر کے اندر آپ رات گزارتے تھے یا اس رات میں رات گزارنے والے تھے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ میرے پاس یہ ساری کفار مکہ کی اور مکہ کے دیگر لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ ان امانتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور آج میرے بستر پر سو جاوے۔
اور ان لوگوں کی امانتیں صاحب حقوق کو ادا کر کے پھر آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہیں آج میرے بستر پہ سونا ہے اور تم مجھے مدینہ منورہ میں آ کے ملو گے، تو اس بات سے میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا۔ چنانچہ تلواروں کی سایوں میں رہنے کے باوجود پوری زندگی میں اس رات کو مجھے جو میٹھی نیند آئی ہے، پوری زندگی کے لمحات میں مجھے وہ نیند میسر نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی لسان مبارک سے الفاظ نکل چکے تھے کہ صاحب حقوق کو امانتیں دے کر آپ مدینہ منورہ مجھ سے ملو گے، تو اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا، اور کوئی بھی کفار مکہ کا نوجوان میرا بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روم میں لے جا کر یہ ساری باتیں سمجھائی، ان کو امانتیں دی اور ان کو بہت ساری وصیتیں کی۔ اتنے میں بہت ساری رات کا حصہ گزر چکا تھا، تو وہ نوجوان جو دیگر قبیلوں کے بہت سارے تمام قبیلوں کے مل کر آئے ہوئے تھے، وہ باہر لائن سے کھڑے ہو گئے کہ اندر محمد سو رہے ہیں، اور صبح میں جیسے ہی نکلیں گے تو سارے لوگ ایک ساتھ ایک ہی وار سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو سورہ یاسین کی آیات کریمہ کا ورد تلقین کیا کہ جب آپ باہر نکلو تو سورہ یاسین کی ابتدائی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ اور اس کا جو آخری ٹکڑا ہے فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے آپ نکل جائیے۔ چنانچہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت کر کے اور ان کو سلا کر آپ باہر نکلے ان آیات کریمہ کو پڑھتے ہوئے، تو ان آیات کریمہ کی طاقت اور اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ کفار مکہ آپ علیہ السلام کو دیکھ بھی نہیں پائے اور آپ صحیح سالم وہاں سے نکل گئے، اور یہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو اس میں ابو جہل بھی تھا، تو ایک آدمی جب وہاں سے نکلا تو اس نے کہا کہ آپ کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم محمد کے انتظار میں کھڑے ہیں، وہ سویا ہوا ہے، وہ باہر نکلے گا تو ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ محمد تو نکل چکا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ان لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانا اور اس کی بات کی طرف کان نہیں دھرے کہ اندر سویا ہوا ہے اور اوپر چادر اوڑے ہوئے ہے اور وہی محمد کا بستر ہے، تو محمد نہیں ہوگا تو آخر کون ہوگا؟ جب صبح میں اٹھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا تو یہ تو علی ہے۔ حضرت علی کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم نہیں تھا کہ راتوں رات آپ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سوال پر لا علمی کا اظہار کر دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے۔ یہاں سے ہجرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو پچھلی مجلس کے اندر بیان کیا تھا، آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جس طرح نبوت کی ابتدا رؤیائے صالحہ اور اچھے خوابوں کے ذریعے ہوئی تھی، اسی طرح ٹھیک ہجرت مدینہ منورہ کی ابتدا بھی رؤیائے صالحہ کے ذریعے ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو خواب میں میٹھی نیند سوتے ہوئے آپ کو بہت سارے مقامات دکھائے گئے تھے، جن میں سے آپ نے کھجوروں والی زمین یعنی مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور جب ہجرت کی ابتدا ہوتی ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بہت گرمی کا شدت کا موسم تھا، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور آپ دھوپ سے بچنے کے لیے، سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ایک کپڑا ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس حال میں گرمی کے موسم میں دوپہر میں معمول کے خلاف آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے ابا جان کے گھر پر تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی،
آپ تنہا تشریف لے جاؤ گے یا آپ کے ساتھ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کا حکم آ چکا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مطمئن رہیے، میرے ساتھ آپ کے بھی چلنے کا حکم آسمان سے آ چکا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کی خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اتنے بڑے عمل میں جو ایمان کے بعد سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑا عمل تھا ہجرت مدینہ منورہ، اس میں آپ علیہ السلام کے شانہ بشانہ جانے کا اور راستے پر آپ کی خدمت کرنے کا حق اللہ پاک نے تنہا مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ کم سن تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد ہوئی تھی، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کم سن تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے تب مجھے پتہ چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں اور خوشی کے مارے بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ورنہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ دکھ کے اور غمی کے خوشی تو نکلتے ہیں، وہ تو عام اور نیچرل بات ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ جب خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کا اثر آنکھوں پہ بھی آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو فرط مسرت میں نکل جاتے ہیں۔ یہ اسی دن کی دوپہر تھی جس دن کی صبح میں دارالندوہ میں آپ علیہ السلام کے خلاف میٹنگ رچی گئی تھی۔ اسی دوپہر میں آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ تشریف لائے اور ہجرت کی بشارت دی۔ فوراً حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے پہلے سے اشاروں کے ذریعے آپ نے بتلا دیا تھا، اس لیے میں نے میرے لیے اور آپ کے لیے 2 اونٹنیاں خرید لی تھی اور اس کو میں نے بڑی تیاریوں کے ساتھ اس دن کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ببول کے پتے اس کو کھلائے ہیں اور وہ موٹی تازی ہو چکی ہیں، ان میں سے 1 اونٹنی آپ کو ہدیہ ہے، ایک پر آپ سوار ہو جائیے اور ایک پر میں سوار ہو جاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر خریداری کا سودا کرو، اس موقع پر آپ کا ہدیہ مجھے قبول نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ہدیے اور تحائف قبول کیے ہیں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا احسان کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے، تو آخر اس موقع پر آپ نے ان کے ہدیے کو اور اونٹنی کو قبول کیوں نہیں فرمایا؟ تو محدثین نے اور سیرت نگاروں نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے، چونکہ یہ اسلام کا ایک تاریخی عمل ہونے جا رہا تھا اور ایمان کے بعد گویا کہ سب سے محتم بشان عمل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس بہترین عمل میں اور اتنے قیمتی عمل میں میری جان اور میرا مال خود لگے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس اونٹنی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے مطابق 400 درہم میں اور ایک روایت کے مطابق 800 درہم میں خرید لیا، اور اس اونٹنی کا نام ایک روایت کے مطابق قصوہ تھا اور ایک روایت کے مطابق جدعہ تھا، دونوں نام روایتوں میں ملتے ہیں۔ آپ نے 400 یا 800 درہم میں وہ اونٹنی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی، وہ آپ علیہ السلام نے خرید لی، اور جب خرید لی اس کے بعد آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور پورا نظام بنا لیا، اور اس کے بعد ایک راستہ بتانے والا رہبر تھا جو مختلف راستوں سے واقف تھا، مکہ مکرمہ کا کافر تھا جس کا نام عبداللہ عریقت دولی تھا۔ اس کو آپ علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ غار ثور میں 3 دن کے بعد ہم سے ملنا اور اس بات کی اطلاع مکہ مکرمہ میں کسی کو مت کرنا، اور یہ 2 اونٹنی تیرے پاس امانت کے طور پر رکھ، اور ایگزیکٹ 3 دن کے بعد یہ 2 اونٹنیاں لے کر وہاں غار ثور تک پہنچ جانا، پھر وہاں سے تیرا کام شروع ہوگا، مدینہ منورہ کا راستہ تجھے دکھانا ہے، اور
تجھے پوری راستے کی رہبری کرنی ہے اور اس کی جو بھی اجرت ہوگی وہ میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ آپ نے اس عبداللہ عریق الدولی سے وعدہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اکیلے تنہا روانہ ہوئے۔ اب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی، جلدی میں چونکہ کفار مکہ آپ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ بنائے بیٹھے تھے، اس لیے ہجرت کرنے میں اور غار ثور تک جانے میں جلدی تھی، اس لیے اس نے جلدی میں توشہ تیار کیا۔ رسی نہیں ملی تو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر دوپٹے کے ذریعے مشکیزے کے منہ کو باندھ کر ٹفن کی شکل میں اپنے ابا کو دے کر روانہ کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بنیادی خدمتیں ہیں۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ علیہ السلام تلواروں کی سایوں میں تھے اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، ایسے موقع پر سب سے بڑی خدمت اگر کسی گھرانے نے دی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی خدمت ہے، جس کو تا قیامت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ خوش قسمت گھرانہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی مسلمان ہیں، ان کے بیٹے بھی مسلمان ہیں، ان کی بیٹیاں بھی مسلمان ہیں، ان کے نواسے اور پوتے بھی مسلمان ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت گھرانہ ہے۔ اور اسلام کی جب دارالاسلام مدینہ منورہ بننے جا رہا تھا اور اس کے لیے آپ علیہ السلام نے ہجرت کی کٹھنائیوں کی شکل میں جو اقدامات کیے تھے، اس عمل کے اندر بھی اگر کسی گھرانے کے افراد کی خدمت لگی ہے تو اس گھرانے کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی توشہ تیار کر کے آپ علیہ السلام کے اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں تھما دیا، اور وہاں سے پیدل آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کو لے کر مکہ کی تنہائیوں میں، جبکہ پرندہ پر نہیں مار رہا تھا، آپ حضرت ابوبکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ اب آپ علیہ السلام کی ذرا سیاسی بصیرت کو دیکھیے۔ اب اگر چونکہ مدینہ تو 350-400 میل فاصلے پر تھا، اب مسلسل یہاں سے سفر پر آپ روانہ ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ کفار مکہ صبح میں اٹھتے اور آپ کو مکہ میں نہ پاتے تو تلاشی کے لیے گھوڑے دوڑاتے، اور دوڑائے بھی ہے اور نکلے بھی ہے، جس کا واقعہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ 350-400 کلومیٹر کے فاصلے میں کہیں نہ کہیں آپ کو پکڑ لیتے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے گویا کہ آپ کی جہادی بصیرت سمجھو، آپ کی سیاسی بصیرت پر اس کو آپ منطبق کرو، یا آپ کی گویا کہ خود انسان ہونے کے ناطے اللہ پاک نے جو ذہنی فراست دی تھی اس کو آپ تصور کرو یا امیجن کرو کہ آپ علیہ السلام نے فوراً مدینہ منورہ کا راستہ طے کرنے کا فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ ابوبکر کو یہ کہا کہ یہاں مکہ مکرمہ سے 5 یا 6 میل کے فاصلے پر جو جبل ثور ہے، اس کی اونچائی پر جو غار ہے، غار ثور، وہاں پر جا کر ہم چھپ جاتے ہیں، تاکہ چونکہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ آپ علیہ السلام کی تلاشی کے لیے نکلیں گے وہ تو ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ تک جائیں گے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ کہیں راستے میں چھپے ہوئے ہو۔ اور بھلا کئی ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی جب مظلومانہ شکل میں نکلے ظالم سے بچنے کے لیے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے بغیر راستے میں چین کی سانس لے سکتا ہے؟ یہ انسان کے ذہن سے دور کی بات ہے۔ اس لیے ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ راستے میں یہ مظلوم ہونے کی شکل میں، جبکہ ہم ان پر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، کہاں سے پناہ لے سکتے تھے، ورنہ وہ دوبارہ ہمارے شکنجے میں آئیں گے۔ اس لیے ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ منزل مقصود یعنی مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور راستے ہی میں ہمیں ملیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی بصیرت سے یہ پلاننگ کی کہ فوراً مدینہ منورہ کا رخ نہیں کرنا ہے، بلکہ ظالموں کے شہر میں رہتے ہوئے ہمیں چھپنا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں غار ثور تک پہنچے ہیں۔ اب جب غار ثور تک آپ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے
تو غار ثور کے دہانے پر کھڑے ہوئے۔ اب ظاہر ہے آج جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ غار ثور کتنی اونچائی پر ہے۔ پانی کے بوتل لے کر معتمرین اور حجاج جاتے ہیں، 5-5 6-6 گھنٹے میں زیارت کر کے نیچے آتے ہیں۔ حالانکہ وہاں کوئی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے رکتے نہیں ہیں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ رک کر جب نیچے آتے ہیں، جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے جب گھڑی دیکھتے ہیں تو 5 یا 6 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ اب ذرا اس کو ہم اپنی ذات پر منطبق کر کے امیجن کریں کہ بتائیے کہ اس رات کی تنہائیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام اتنی اونچائیوں پر غار ثور میں کیسے تشریف لے گئے ہوں گے۔ اور جب وہاں پر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ ذرا باہر کھڑے رہیے، میں اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کا اندازہ لگائیے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام کو باہر کھڑا کیا کہ آپ یہاں بیٹھیے، میں غار کو صاف کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اندر تشریف لائے اور آپ کو کوئی زہریلا جانور ڈس لیوے اور آپ دنیا سے رخصت ہو جاوے۔ اس لیے بنفس نفیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ اندر گئے، اپنے ہاتھ سے پورے غار کی صفائی کی، ایک کمرہ نما غار ہے، اس کی پوری صفائی کی، اور جہاں جہاں بڑے بڑے سوراخ تھے اس کو بند کیا۔ بند کرنے کے لیے ان کے پاس جو کپڑے تھے، کپڑے کے ٹکڑوں سے بند کیا۔ آخر میں کچھ نہیں بچا تو اپنے کپڑے اتار کر کپڑوں کے چتھڑے بنا کر وہ سارے سوراخ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کیے۔ اپنے عمامے کے چتھڑے بنائے اور اپنے جسم مبارک پر جو زیبتن لباس تھا اس قمیص کے ٹکڑے بنا کر سارے غار کے اندر کے جو سوراخ تھے جہاں سے زہریلے جانور کے ڈسنے کا خطرہ تھا اس کو بند کیا۔ جب پورے غار کی صفائی ہو گئی، پھر آپ علیہ السلام کو اندر بلایا، اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ایک سوراخ تھا کہ جس کو بند کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیٹھے کہ ان کا جو ایک پیر تھا وہ اسی سوراخ کے سامنے تھا، کہ اس طرح 2 زانو بیٹھے، اور جاتے ہی آپ علیہ السلام کو سلا دیا کہ آپ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے نبی آپ میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو جائیے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی ران پر سر رکھا، آپ کو نیند آ گئی، آپ میٹھی نیند سو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر مبارک اسی سوراخ پر رکھا، کیونکہ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ عجائب المخلوقات جو کتاب ہے، بہت محقق کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اندر ایک زہریلا جانور تھا، زہریلا کوئی اژدہا تھا، وہ بنی اسرائیل کے زمانے کا تھا۔ اس نے پرانی کتابوں کے اندر آپ علیہ السلام کی نشانیاں سن رکھی تھی، اور اس کے اندر یہ بات اس نے سنی تھی کہ وہ نبی غار ثور میں اس دن تشریف لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کی زیارت کے انتظار میں وہ پہلے سے آ کر بیٹھا تھا، اور گویا کہ اس کے اور آپ علیہ السلام کے درمیان حضرت ابوبکر کا پیر حائل ہو گیا۔ اس لیے اس نے غصے کے مارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو ڈسا، اور کئی مرتبہ ڈسا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم مبارک فک ہو گیا اور پورا پھیکا پڑ گیا، گویا کہ پیلا بن گیا زہر کی آلودگی میں، اور اتنا درد اٹھا کہ بے ساختہ ان کی آنکھوں سے قطرے نکل گئے آنسو کے، اور وہ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گرے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر آنسو کے قطرات گرے، آپ کی آنکھ کھل گئی اور کہا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا، اے اللہ کے نبی میرے جسم میں ناقابل برداشت درد ہو رہا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے جسم کو حرکت کروں اور آپ کی نیند میں خلل آ جاوے، اس لیے میں برداشت کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا
ان کو بوسہ دیا اور ان کے پیر مبارک پر دم کیا، جس سے فوراً راحت ہو گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا اور آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا تو آپ نے لقمہ باہر پھینک دیا تھا، لیکن کچھ اثرات تھوک کی شکل میں جسم مبارک میں چلے گئے تھے، جس کا اثر آپ کو سکرات کے موقع پر ظاہر ہوا، جس کی روشنی میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس زہر کے اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس لیے گویا کہ آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن میں اس اژدہے نے غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا تھا، ٹھیک ہر سال اسی دن اس زہر کا اثر حضرت ابوبکر صدیق پر ظاہر ہوتا تھا۔ اسی دن وہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے، آپ علیہ السلام دم کرتے اور ان کو ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ اس کا معالج باقی نہیں رہا، تو اسی دن جس دن غار ثور میں اژدہے نے آپ کو ڈسا تھا، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ اثر ظاہر ہوا اور اس کا معالج کوئی نہیں تھا۔ جو آپ علیہ السلام دم کرتے تھے، اب آپ کے برابر کوئی دم کرنے والا باقی نہیں رہا، تو اسی اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح عمر کے اندر 63 سال میں انتقال ہوا، اسی طرح جس طرح آپ علیہ السلام زہر کے اثر میں شہید ہوئے، اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہر کے اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے، اور باقی 3 خلیفہ تو شہید ہوئے ہی ہوئے ہیں، جن کے واقعات تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ غار ثور کا پورا منظر اور واقعہ ہے۔ اب اس کے اندر آپ علیہ السلام نے عبداللہ عریق الدولی کو کہا تھا کہ 3 دن تک ہم غار ثور میں رہیں گے، 3 دن پورے ہو جاوے، اس کے بعد تو 2 اونٹنیاں لے کر آنا اور وہاں سے مدینہ منورہ کی ہجرت کا آغاز ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ 3 دن تک وہاں غار ثور میں رہنا ہے۔ اب جلدی میں جو توشہ لے گئے تھے، وہ ظاہر ہے کہ 3 دن تک تھوڑی چل سکتا تھا، وہ توشہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ چپکے کچھ گھر سے کھانا پکا کر ان دونوں حضرات کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ ایک مرتبہ انہی 3 دنوں کے درمیان کچھ کھانا پکا کر آپ علیہ السلام اور اپنے ابا جان کے لیے لے کر ٹفن کی شکل میں لے گئی۔ جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا کہ بتا تیرا باپ اور محمد کہاں ہیں، تجھے معلوم ہے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے، یا پھر یہ جملہ کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ جھوٹ ہو سکتا تھا۔ تو دلیری اور شجاعت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے ابا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ نہیں بتایا۔ ابو جہل نے غصے کے مارے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے چہرے پہ ورم آ گئے۔ اس موقع پر کسی کافر کا گزر ہوا، جبیر بن مطعم وغیرہ کا، تو اس نے فوراً ابو جہل کو طعنہ دیا اور کہا کہ تو ایک خاتون کو مارتا ہے، خاتون پر ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چھوٹ کر گھر تشریف لائی۔ اب ذرا ہم تصور کریں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جواں سال خاتون ہے، اور اس کے چہرے انور پر ایک تماچا مارا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس کی کسی خوشی کی وجہ سے نہیں اور اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں۔ اب ذرا ہم تصور کریں کہ اگر ہماری نوجوان بیٹی پر یا نوجوان بہن پر اگر ہمارا کوئی دشمن بلکہ کوئی بھی انسان اگر تماچا اٹھائے گا
اور ہاتھ اٹھائے گا تو ہمارا غصہ کتنا بھر آئے گا اور ہم اس کو ہر ممکن بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ساری قربانیاں ابو بکر صدیق کے گھرانے سے نکل رہی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی شکل میں یہ ہجرت کے موقع کی ان کی خدمات ہے، جس کو تا قیامت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی خدمت تھی۔ اسی طرح ان کا ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، وہ پورے دن مکہ مکرمہ میں بکریاں چراتے تھے، اور چرانے کے بعد رات میں غار ثور پر پورے قافلے کے ساتھ پہنچتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکال کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت ابو بکر کو دیتے تھے، اور نوش ہو کر یہ دونوں حضرات پیتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی خدمت ہے۔ اسی طرح ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پورے دن مکہ مکرمہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا جان کے خلاف جو پلاننگ اور میٹنگیں ہوتی تھی ان میں شریک ہوتے تھے، اور ساری باتیں رات میں آ کر ان دونوں حضرات کو پہنچاتے تھے۔ یہ پورا نظام ایسے اچانک نہیں بنا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غار ثور میں جانے سے پہلے پورا نظام بنایا تھا۔ یہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی، اور یہ پوری آپ کی پلاننگ تھی، اور گویا کہ جہاد کے تعلق سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کے اور فراست کے اس مقام پر فائز فرمایا تھا۔ اور اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آتے تھے شام میں، جب سورج غروب ہوتا تھا اس وقت مکہ مکرمہ کی پوری خبریں لا کر ان دونوں حضرات کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ریتیلی پہاڑی زمین ہے تو نشانات قدم پڑیں گے، قدم کے نشانات جس جگہ سے چلیں گے اس جگہ پر جم جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے غار ثور تک کفار مکہ کی رسائی ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا تھا کہ جب عبداللہ ابن ابو بکر آئیں گے اس کے بعد عامر ابن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آئیں گے، تاکہ بکریوں کے ریوڑ کے ذریعے ان کے نشانات قدم مٹ جاویں اور کفار مکہ کی رسائی غار ثور تک نہ ہو۔ یہ پوری اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے، اپنی ذہانت سے اور اللہ کی دی ہوئی عقل سلیم سے یہ پوری پلاننگ اور پورا نظام بنایا تھا۔ اور اس میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، اور ان کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی یہ خدمات تھی۔ یہ گویا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی ایک نمایاں خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے اس مقام پر اور اس موقع پر، اور جہاں سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہو رہا تھا، وہاں پہ اللہ پاک نے ان کی خدمات کے ذریعے اللہ پاک نے ان کا نام روشن کیا، اور گویا کہ اسلام کی تاریخ کی بنیادی اوراق کے اندر اللہ پاک نے ان کے خون اور پسینے کو بہایا۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وعدے کے مطابق 3 دن تک رہے۔ 3 دن جب مکمل ہوئے اس کے بعد عبداللہ اریقت دولی جو کافر تھے، رہبر تھے، وہ معمول کے مطابق اور وعدے کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر آئے، اور پھر غار ثور سے 3 دن کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے مدینہ منورہ کی جو ہجرت ہوتی ہے اس کے درمیان بھی کئی بے شمار عجائبات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، جس کو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی حفاظت کے خاطر یہ نظام بنایا تھا کہ جیسے ہی یہ دونوں حضرات غار ثور میں تشریف لے گئے، فوراً اللہ پاک نے مکڑی کے ذریعے وہاں جالا لگوا دیا، اور اسی طرح ایک کبوتر کے جوڑے کے ذریعے انڈے رکھوا دیے، تاکہ وہ لوگ اگر آئے تو دیکھیں گے کہ کبوتر کا جالا ہے اور انڈے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی گیا نہیں ہے، کیونکہ جانے والا انسان ان تمام چیزوں کو صاف کر کے جاتا ہے۔ تو یہ قدرتی اللہ پاک نے ان کے بچاؤ کا نظام بنایا، اور یہ بات طے ہے کہ جو انسان
اللہ تعالیٰ کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور نصرت کی بنیاد پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ نکلنے والی راہوں سے اور نہ دکھائی جانے والی راہوں سے اللہ پاک راہیں نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے اور اللہ پاک کے سچے پکے دین کے خادموں کی نصرت کرنے کا اللہ پاک کی سنت الہیہ اور اللہ پاک کا قانون ہے۔ اب جب یہ نظام بنایا تو وہ سارے قافلے صبح میں حضرت علی کو دیکھا، آپ کو اور حضرت ابوبکر کو نہیں دیکھا، تو تلاشی کے لیے مدینہ منورہ کے راستوں میں مختلف جگہ پر اپنے قافلے دوڑائے، تو ایک قافلہ غار ثور پر پہنچا، اور جب غار ثور پر پہنچا تو اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ کھڑے تھے، تو ان کے پیر اور ان کی سواریوں کے پیر حضرت ابوبکر نے اور اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی ہم تو پکڑے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو فوراً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی روشنی میں تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر صدیق فکر مت کیجئے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے زبردست تشریح کی ہے کہ یہاں پر اصل جو قرآن کا اور عربی کا جو گرامر ہے اور جو سچویشن دی اس کے حساب سے لا تخف آنا چاہیے تھا، ابوبکر ڈریے مت۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں معجزہ لے کر کھڑے ہوئے اور اپنا عصا جب نیچے ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، تو ایک انسان ہونے کے ناطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا سی دہشت آئی، تو فوراً اللہ پاک نے کہا لا تخف، مت ڈریے۔ تو یہاں پر بھی لا تخف کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر لا تحزن کہا، اس لیے کہ خوف اور غم میں فرق ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، ظاہری سچویشن سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق گزشتہ کے ایام اور آئندہ آنے والے ایام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کے ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ میری جان چلی جائے گی۔ اگر ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا، اللہ کے نبی کی پرواہ نہ ہوتی، تو یہاں پر لا تخف کا استعمال ہوتا، لیکن ان کو اس بات کا غم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی یہاں مارا جاؤں اور میرے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ قتل ہو جاوے اور یہ دین اسلام غار ثور تک منحصر ہو کر رہ جاوے۔ ان کو اس بات کا غم تھا، اللہ کے نبی کی فکر دی، دین اسلام کی فکر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام یہی ختم ہو کر رہ جاوے، اس بات کا غم تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے بلیغ الفاظ میں تسلی دیتے ہوئے کہا، لا تخف نہیں کہا بلکہ لا تحزن کہا، آئندہ کا اور گزشتہ کا کی فکر مت کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اور اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تسلی کا سامان بنایا، اس طور پر فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا کہ اللہ پاک نے غار ثور کو فرشتوں کے قافلے کے ذریعے گویا کہ پہرا دلوایا، اور فرشتوں کے ایک جھنڈ نے پورے غار ثور کا احاطہ کر لیا، اس طور پر کہ غار ثور کے دہانے پر پہنچنے کے باوجود دشمنان اسلام کی رسائی آپ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں ہوئی، اور وہ قافلہ ابھی باہری غار ثور پر کھڑا تھا، دشمنان اسلام تھا کہ ان میں سے ایک کو پیشاب لگا اور وہیں پہ استنجا کے لیے بیٹھا، تو فوراً آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر دیکھو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ ہم کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم ان کو دیکھ پا رہے ہیں۔ اگر وہ ہم کو دیکھتے اور ان کو اس بات کا احساس ہوتا کہ غار کے اندر کوئی ہے تو وہ ہمارے سامنے استنجا اور فارغ ہونے کے لیے نہ بیٹھتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور ہمیں نہ دیکھنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اور آسمانی نظام کے ذریعے سے۔ اس طور پر اللہ پاک نے دشمنان اسلام سے ان دونوں حضرات کی حفاظت فرمائی اور غار ثور میں 3 دن تک رہے، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کا آغاز ہوا۔ آئندہ کی ہجرت کو انشاءاللہ کل مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب